اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں ان آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا جس میں خداوند عالم ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہیں۔ خداوند عالم اپنے ان بندوں سے مخاطب ہیں جنہوں نے دنیا میں رب العالمین کی ذات پہ ایمان لایا ہے۔ اسی وجہ سے خالق کائنات ان کو اہمیت دیتے ہوئے پورے قرآن میں 90 مرتبہ مخصوص کرتے ہیں اپنے وہ بندے جنہوں نے خداوند عالم کی ذات پہ ایمان لائے۔ ان کے ساتھ خاص طور پہ مخاطب ہو گئے، خاص پیغامات ان کو دے رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک پیغام خداوند عالم سورہ مبارک تحریم میں اپنے بندوں کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے پیغام دیتے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندے جنہوں نے میرے اوپر ایمان لائے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کریں، بازگشت کریں الی اللہ، خدا کی طرف جو ہے نا آپ کا بازگشت ہو، وہ بھی کیسا ہو؟ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح ہو آپ کی طرف سے۔ اگر آپ کی طرف سے توبہ نصوح ہو تو کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اسی توبے کی وجہ سے آپ لوگوں کو خداوند عالم اس جنت میں داخل کرے گا جس میں نہریں جاری ہیں۔ دیکھو رب العالمین اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ان میں بھی پھر مخصوصاً مومنین کے ساتھ خاص محبت ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے میری مخالفت کی تو مجھ سے کٹ گئے جاؤ، آج سے میرا آپ کے ساتھ کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہیں خالق کائنات نے آپ کے لیے مخصوص ایک دروازہ رکھا ہے، توبے کا دروازہ۔ آئیں آپ توبہ کے ذریعے سے رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اور یہ ماہ مبارک رمضان ماہ توبہ و انابہ ہے۔ یہ رب العالمین نے ہمارے لیے پورا مہینہ جو ہے نا اسی بہانے سے رکھا ہے کہ آئیں سال بھر اگر آپ نے کسی کی جو ہے نا خداوند عالم کی مخالفت کی ہے، گناہ کیے، کسی کے حق کھائے ہو، اگر آپ نے گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیے تو آؤ ایک دفعہ بیٹھیں، اپنے رب کی طرف آنے کے سوچیں۔ رب نے جو ہے نا دروازے بند نہیں کیے ہیں، دوسرے ہو سکتے ہیں جو ہے نا آپ کے لیے دروازے بند ہوں گے، لیکن رب کا دروازہ کھلا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ توبوا الی اللہ، بازگشت کرے خدا کی طرف آئے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے، شقی ہے وہ شخص جس کو خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان دیا ہے، اس کی قسمت میں ماہ مبارک رمضان نصیب ہوا، لیکن اس نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا ہے، شقی ہے، بدبخت ہو گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں پھر خدا کبھی اس کو نہیں بخشے گا۔ ماہ رمضان رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کے مہینے میں نہیں بخشا ہے تو پھر کہیں نہیں بخشے گا۔ اگر وہ ماہ رمضان کے علاوہ اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے تو جائیں ماہ ذی الحجہ میں عرفات کے میدان میں جا کے وہاں پہ اگر توبہ و استغفار کرے تو ممکن ہے کہ خدا بخش دے۔ دیکھیے رمضان کے علاوہ بخشنے کا امکانات کم ہے،
رمضان جیسے بابرکت مہینہ ملا ہے، اگر وہ نہیں بخشوائے تو پھر 11 مہینوں میں امکان نہیں کیا. اور ماہ رمضان ابھی آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. آیا ہم نے اپنے آپ کو بخشوایا ہے؟ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہے؟ نہیں دیا. تو اب ایک ہی مہلت ہمارے پاس کہ کل کی رات جمعے کی رات ہے، شب جمعہ، ایک طرف سے یہ بابرکت رات اور دوسری پھر 23ویں رمضان کی رات. شب قدر ہونے کے یعنی کبھی ترین احتمال. شب قدر اگر کل کی رات ہو تو نور ہے، نور. اور پھر جمعے کی رات بھی ہے، نور علی نور. جمعہ بھی جمعۃ الوداع کی رات، سب سے بڑی جو ہے نا جمعہ، پورے سال میں جمعے کی اہمیت ہے. جمعے کو سید الایام کہا ہے. سید الایام میں بھی پھر جمعۃ الوداع جو ماہ رمضان کی آخری جمعہ ہے، اس کی ایک خاص اہمیت. اور اس میں بھی شب قدر کی رات بھی آ گئی، شب جمعہ بھی ہوا. اور اب خداوند عالم کیا ہے؟ موقع دے رہے، آئیں گناہ بخشوانے. تو یہ رات ہے، یہ فرصت. اور یہ بھی جوانی میں توبہ کرنا. وہ ایک شعر بھی پڑھتے ہیں کیا؟ جوانی میں توبہ کردن، یعنی کیا ہے؟ شیوہ انبیاء ہے. انبیاء ہوتے ہیں جو جوانی میں خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بوڑھے ہو کے کسی کام کے نہیں ہو کے کیا ہے؟ آخر میں خدا کی طرف رجوع کریں. تو اس میں کوئی ہنر نہیں ہے. ہنر اس میں ہے کہ اس جوانی میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو رب العالمین کی درگاہ کی طرف آئیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بتاؤ کیا کام ہے؟ لے لو نا چابی دے دو. تو سنیں ابھی چونکہ درمیان میں جو ہے نا ڈسٹرب نہیں کرے، ایک موضوع پہ آپ کو کہیں پہنچانا ہے. یہ سارے جو ہیں مواقع آپ لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. ایک طرف سے شب قدر ہے، ایک طرف سے جو ہے نا جمعے کی رات ہے. جمعرات کی نا جمعے کی رات، یہ تو نہیں سنا تو یہی ہوتا نا، درمیان میں جمعرات کہتا ہے. میں جمعے کی رات، جمعۃ الوداع کی رات کہہ رہا ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں جمعرات کی رات. تو یہ ہے بابرکت مہینہ جس میں خالق کائنات نے توبے کا دروازہ کھولا ہے. اور رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو. مخاطب ہے خاص طور پہ مومنین سے. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. آئیں باز گشت کرے خدا کی طرف، توبہ کرے. توبہ بھی کوئی نہیں ایسے توبہ نہیں، توبہ نصوح کرے. اب توبہ نصوح کے بارے میں علماء نے، مفسرین نے مختلف جو ہے نا لکھا ہے تفسیر میں. بعض کہتے ہیں توبہ نصوح مراد یعنی ایسا عزم و ارادہ ہو کہ پھر زندگی میں خطا نہیں ہوگی، غلطی نہیں ہوگی. مکمل عزم و ارادے کے ساتھ یعنی توبہ کرے. بعض علماء نے، مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا، توبہ نصوح سے مراد نصوح ایک شخص تھا. اس نصوح کی طرح توبہ کریں جو ایک شخص تھا، گناہ گار شخص تھا. وہ بھی کوئی معمولی گناہ نہیں، زندگی پورے گناہوں میں گزارا تھا. اس کی جو ہے نا شکل و جسامت سے وہ جو ہے نا تھوڑے سے جو ہے نا خواتین کی مانند تھا وہ مرد، لیکن خواتین کے شبیہ تھا. تو اس زمانے میں کیا ہوتے تھے؟ حمام ہوتے تھے، مردوں کے لیے الگ حمام، عورتوں کے لیے الگ حمام. اس نے کیا کیا؟ گناہ کی لذت کو چکھا تھا، گناہ کے پیچھے چلا گیا. جاتے جاتے وہاں پہنچ گیا کہ اپنے ظاہر شکل و صورت کو خواتین جیسے بنا کے خواتین کے حمام میں کام کرنا شروع کیا. وہاں پہنچ گیا. وہ حمام میں ہوتے تھے ہمیشہ خواتین کے لیے، وہاں پہ جو ہے نا ان کو جو ہے دیکھ کے لذت لیتے تھے اور وہیں پہ زندگی گزارتے تھے. ایک دفعہ دیکھا بادشاہ کی بیٹی آئی ہے حمام میں غسل کے لیے. بادشاہ کی بیٹی نے غسل کر کے جانا تھا، دیکھا تو بادشاہ کی بیٹی کی جو ہے نا ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ گم ہو گئی. ادھر سے ادھر سے ڈھونڈ لیا. اب بادشاہ کی بیٹی کی انگوٹھی کوئی معمولی بات نہیں ہے بادشاہ کی. پھر ہر ایک سے جو ادھر ادھر پوچھا، نہیں ہوا. کہا کہ دروازے بند کریں، یہاں کسی نے چوری کی ہے، سب کی تلاشی لیں گے. اب تلاشی میں جب لگیں تو وہاں تو حمام میں جا کے کیا ہے، ایک شرٹ پہنتے تھے، اس کو دیکھنا ہے، باقی تو سارے چیزیں ظاہر تھا. اس وقت جو ہے نا نصوح ڈر گیا. کہا اب تلاشی ہوگی تو انگوٹھی نظر آئے گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ میری زندگی تباہ ہو جائے گی. اب ڈر گیا. کہا کہ انگوٹھی کے بہانے سے اصل مسائل جو ہے نا آشکار ہوں گے، پتہ چلے گا یہ مرد ہے، کتنے عرصے سے یہ خواتین کے جو ہے نا حمام میں بیٹھ کے کام میں لگا ہے. اب اس کو زندہ جلائیں گے لوگ. وہ بھی بادشاہ کی جو ہے نا بیٹی آئی تھی اس حمام میں، کیسا اہتمام تھا. اسی وقت اسی توبہ کیا ہے نصوح شخص نے توبہ کیا. خدا بس ایک مہلت دے، ایک دفعہ آج اگر مہلت دے، میں توبہ کر رہا ہوں کہ اگر آج میری توبہ قبول کی تو زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، عزم و ارادے کے ساتھ. اب ہر ایک سے تلاشی آ رہے تھے، ان کی باری آنے سے نزدیک تھا. پھر اس نے دل سے توبہ کیا، شرمندگی کا اعلان کیا تھا. اچانک چیخے بلند ہو گئی. کیا ہوا؟ کہا کہ ماشاءاللہ آفرین،
جو ہے نا بادشاہ کی بیٹی کی انگوٹھی مل گئی، وہاں تک نوبت نہیں آئی، اس کو دیکھنے کی یعنی نوبت نہیں آئی، تو یہ دل ہی دل میں سمجھا میرا توبہ خدا نے قبول کیا ہے، میں شرمندہ ہونے سے بچ گیا ہوں۔ وہیں سے نکل گئے، نکلنے کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے، پہاڑوں میں پھر پورا ایک داستان ہے، وہاں پہاڑ میں بیٹھ کے روزار گریہ کرتے ہوئے روتے ہوئے خدا نے اپنے مخصوص بندے کو بھیجا، جاؤ میرا حبیب ایک وہاں پہ رہتا ہے، اس حد تک پہنچ گئے ایک توبہ سے، توبہ نصوح کیا، اس کے لیے ایک حالت ایسی پیدا ہو گئی تھی۔ اسی طرح کی حالت آج ہمارے پاس ہے، شب قدر کی رات حالت پیدا ہوتی ہے کہ خدایا آج آپ کی طرف آنے کا موقع ملا ہے، شب جمعہ، شب قدر، ماہ مبارک رمضان اور کم المقدس کی سرزمین، کریم معصومہ، کریم اہل بیت کے حرم، اس میں اگر ہمیں ایسا موقع مل جائے کہ توبہ کریں، ایک دفعہ خدا کی طرف آنے کا، ایک دفعہ اپنے گزشتہ گناہوں پہ۔ اور توبہ کے معنی یہ نہیں کہ صرف گناہ ہی ہو، ہمارے بہت سارے ایسے کام ہیں جو ثواب ہیں لیکن گناہ میں شمار ہوں گے۔ وہ نماز جو خدا چاہ رہا تھا وہ نماز ہو گئی ہماری، اس پہ توبہ کرنا ہے۔ وہ جو خداوند عالم ہم سے چاہتا تھا وہ دیا ہم نے، ٹھیک ہے انجام دیا، لیکن ایسا انجام دیا جیسے خدا چاہتا تھا۔ اب توبہ کی جو ہے نا پھر آگے سلسلہ برکات، توبہ کرنے کی برکات بھی خداوند عالم نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ توبہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ ایک دفعہ جو ہے غلطی ہو گئی توبہ کریں، نہیں، توبہ واجب فوری ہے، ہر سانس پہ توبہ کرنا ہے کہ میں خداوند عالم کی ذات سے ہٹ گیا ہوں، اس پہ توبہ کرنا ہے، غافل ہوا ہوں خالق کائنات کی ذات سے، رب العالمین کی ذات سے غافل ہوا ہوں، اسی پہ توبہ کرنا ہے۔ ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں، والدین کے حقوق دیکھو، اس جوانی میں والدین کے ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں، ان سے ہم تو یعنی دور ہی دور ہیں، ہمیں اس پہ توبہ نہیں کرنا ہے۔ پیغمبر پاک کو خداوند عالم نے کیا کیا، دنیا میں آنے سے پہلے ان کی جو ہے نا والد محترم کو اٹھایا، پھر دنیا میں آ کے ہی کچھ عرصے میں والد محترم کا سایہ ان سے اٹھا۔ اب علماء تفصیل میں بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر پاک چونکہ یعنی خاتم الانبیاء تھے، جانتے تھے ماں باپ کی جو نا حق و حقوق کتنے سخت ہیں، سنگین ہیں۔ خداوند عالم نے اندازہ کیا، کہا کہ اگر میں ماں باپ بھی پیغمبر خدا کی زندہ رکھوں اور رسالت کا بوجھ بھی دوں اور ماں باپ کی جو ہے نا ذمہ داری کا بوجھ دوں تو رسول خدا برداشت نہیں کر سکیں گے، اسی لیے پہلے والدین کا جو بوجھ خدمت کا، والدین کے حقوق کا، وہ بوجھ اس نے اٹھایا کیا، خداوند عالم نے اٹھایا تاکہ صرف رسالت کے بوجھ سے جو ہے نا زندگی پورا کرے، تحمل کر سکے۔ والدین کے حقوق کا بوجھ اتنا سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے پہلے ہی نبی پاک کو اس سے خالی رکھا، اتنا سخت بوجھ ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کل، اس کے بارے میں ہم سوچیں۔ ہمسائے کے حقوق کا اس دن میں نے بتا دیا، اجتماعی حقوق، اجتماعی عبادات کتنے سخت ہیں۔ ایک حضرت یعقوب کو دیکھو، ایک فقیر کو بھوکا سلانے کے چونے سزا کتنا ملا، 40 سال تک بیٹے سے جدائی کے سزا۔ یہ ساروں پہ توبہ چاہیے، اور پھر توبہ کے لیے رب العالمین نے کیسے اہتمام کیا، کیا فرماتے ہیں سورہ مبارکہ توبہ میں ہی، پورا ایک سورت توبہ کے نام سے، آئیں باز کا توبہ کریں۔ الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، آیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ خدا ان سے توبہ قبول کرتا ہے؟ خدا یعنی تشویق کر رہے ہیں، الم یعلم، آیا نہیں جانتے یہ لوگ، ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، خدا اپنے بندوں سے توبے کو قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان سے صدقات کو قبول کرتا ہے۔ رب العالمین کے بے نیاز ذات کہتے ہیں کہ آپ کی جو نا جو پھٹے پرانے جو صدقے دیتے ہو اس کو قبول کرتے ہیں، آپ ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ میں جو استغفار کرتے ہو اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس توبے کی برکت کتنی ہے، انسان جو ہے نا توبہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، توبہ کی وجہ سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، توبہ کی وجہ سے آپ سے کتنے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ خالق کائنات کیا فرماتے ہیں سورہ مبارکہ انفال میں، خداوند عالم فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے میرے حبیب ہم نے یہ اٹل فیصلہ کیا ہے کہ جب تک آپ امت کے درمیان ہوں گے میں امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا، امت سے جو ہے نا عذاب کو میں اٹھا کے رکھوں گا۔ دوسری بات، اگر آپ نہ بھی ہو تو ایک کام اگر امت کرے گی آپ کی امت تو کبھی عذاب نہیں دوں گا، وہ کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اگر آپ کی امت استغفار پڑھتے رہے گی، طلب مغفرت کرتے رہے گی، خداوند عالم کی درگاہ میں توبہ کرتے رہے گی تو کبھی میں عذاب نہیں دوں گا۔ کہہ رہا ہے عذاب الہی سے بچنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، اور یستغفرون کہہ رہا ہے، نہیں کہہ رہا کہ ایک دفعہ استغفار کریں، یہ دائمی آپ کی عمل ہونے چاہیے، روزانہ آپ استغفار کرتے رہیں۔
استغفار سے ایک تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ایک تو عذاب ہٹ جاتا ہے. اور خصوصاً اس زمانے میں کتنے ہمارے لیے مسائل ہیں، کتنے ہمارے لیے رکاوٹیں، ان رکاوٹوں کو ہٹانے کا بہترین ذریعہ استغفار. اسی لیے پیغمبر پاک ایک دفعہ اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے. حکیم امت، تمام بیماریوں کی جو نا علاج جاننے والے نبی، جس کو کیا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں نبی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. طبیب دوار بالطب، نبی کی صفات یہ تھے کہ ایسا طبیب تھا جو اپنے طب کے ذریعے سے لوگوں کے گھر گھر جا کے علاج کرتا تھا. عام طبیب جو ہے نا سائیں کیا کرتے ہیں، دو جملے آ گئے تو خود سے ایک دکان کھول کے کلینک کھول کے وہاں بیٹھتے ہیں، آپ آ جاؤ ہمارے پاس کہتے ہیں. نبی ایسا طبیب تھا کہ خود سے جا کے مریض کو چیک کرتے ہوئے گھروں میں جاتا تھا، علاج کرتا تھا. انہیں ہمدرد نبی تھا. اب ایسے طبیب نے کیا کہا کہ الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، آیا میں آپ کے تمام بیماریوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر قسم کی بیماری، آپ کی ہر قسم کی پریشانی کے بارے میں بتاؤں. امت کی تمام پریشانیوں کا نبی پاک طبیب امت ایک ہی جملے میں بتا رہے ہیں. اور پھر صرف بیماری نہیں بتا رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، آپ کی تمام بیماریوں کے بارے میں نہ بتاؤں، و دوائکم، اور آپ کی تمام بیماریوں کے علاج بھی نہ بتاؤں. اصحاب نے کہا اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہوگی، نبی پاک کی مبارک زبان سے تمام بیماریوں کے بارے میں بھی سنیں اور اس کے علاج بھی سنیں. نبی پاک نے کہا داؤکم الذنوب، آپ کی تمام بیماریاں آپ کے گناہ ہیں، آپ کے گناہ، اور کوئی چیز نہیں ہے. صرف گناہوں کی وجہ سے آپ بدبخت ہوئے ہو. ایک کہاں پہ ایک کہاں پہ، کوئی کیا ہے صبح جاگتا ہے تو یہ پریشانی ہے، رات کو سوتے وقت یہ پریشانی، یہ سارے آپ کے گناہ ہیں. اسی لیے خداوند عالم بھی سورہ شعراء میں کیا فرماتے ہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت آپ کے اوپر آ رہی ہے، جو بھی پریشانی آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی چوٹ، فبما کسبت ایدیکم، یہ آپ کی ہاتھ کی کمائی ہے، یہ آپ کی گناہ کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر، رب العالمین بہت سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں مقرر ہے، اس کا یہ انجام ہے. آپ اگر ان برائیوں سے، ان بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو دوا کیا ہے؟ وَدَوَاؤُكُمُ الْاِسْتِغْفَارُ، دوا استغفار میں ہے. طلب مغفرت کرے. دیکھیں زندگی یہ نہیں ہے جوانی میں آپ علوم آل محمد حاصل کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے. زندگی کیا ہے؟ فرشتوں جیسی زندگی کریں، لذت بخش زندگی کریں. آپ اس دنیا میں بیٹھ کے یعنی جنت کا مشاہدہ کریں. آئے ہو وطن چھوڑ کے، سب کچھ قربان کر کے ادھر آ کے آپ سے سربیل حل نہ ہو جائے اور جو ہے نا عوامل حل نہ ہو جائے تو کیا بدبختی. کس وجہ سے؟ یہ ہمارے گناہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. غیبت کیا گناہ، تہمت کیا گناہ، فضول ٹائم ضائع کرنے کا گناہ، یہ سارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سے کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں سربیل ہی یاد نہیں ہوتے، ہمیں جو ہے نا نو اور عوامل جو ہے نا حل نہیں ہوتی. ورنہ ایک جوان والدین کو چھوڑ کے، وطن کو چھوڑ کے راہ خدا میں نکلے، خدا فخر کر کے کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بھی خدا کی راہ میں ہجرت کر کے نکلے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر تو بس خدا کے گردن پہ ہے، خدا دے گا. اس کا فخر کرتا ہے جو راہ خدا میں نکلے ہیں، وطن چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے. ورنہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ جو ہے نا افطاری کے وقت دسترخوان میں والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کیسے جو ہے نا ایک خوبصورت ماحول تھا، سب چھوڑ کے ادھر آئے ہو اور پھر بھی جو ہے نا سستی ہے، پریشانی ہے. کس وجہ سے؟ یہ پریشانیاں، یہ سستیاں گناہ کی وجہ سے. وہ گناہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، غیبت کے گناہ، بد نظری کا گناہ، جو ہے کیا ہے بد کلامی کا گناہ، کسی کو تنگ کرنا، کسی سے جو ہے نا مذاق کرنا، یہ سارے جو ہے نا ہمارے اوپر بوجھ ہوا ہے، گناہوں کا بوجھ. اب اگر چاہتے ہو اس سے بچنا ہے تو ایک راہ ہے توبہ و استغفار کا. اور توبہ و استغفار ایک بڑی نعمت ہے. جو توبہ کرتے ہیں ہمیشہ دائماً یستغفرون، خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، متقی لوگ وہ ہیں جو سحر کے وقت بس استغفار میں ہی گزارا کرتے ہیں. سحر کے وقت استغفار ان کے جو ہے نا روٹین ہے. صبح شام ادھر ادھر ہو بھی جائیں لیکن صبح سحر کے وقت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ اسحار کے وقت، سحر کے وقت استغفار میں ہوتے. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. سحر کے وقت متقی لوگ خدا کی درگاہ میں گڑ گڑاتے دعا مانگنے کے ساتھ سحر کے وقت استغفار پڑھتے ہیں
امیر المومنین ہے، مومنین کا امیر، امام المتقین ہے، متقین کا امام، سحر کے وقت کیسے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے دعائیں مانگتے ہیں، مولا یا مولا یا انت المولا وانا العبد وحل یرحم العبد الا المولا، پروردگار آپ مولا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، بندہ کے اوپر مولا کے علاوہ کون رحم کر سکتے؟ مولا یا مولا یا انت العزیز وانا الذلیل وحل یرحم الذلیل الا العزیز، مولا یا انت الغنی وانا الفقیر وحل یرحم الفقیر الا الغنی۔ یہ کیا ہے یہ جملے؟ یہ امیر المومنین کے سحر دعائیں، سحر کے جملے ہیں۔ سحر کے وقت امیر المومنین اس طرح دعائیں مانگتے، اور آج اسی 21 رمضان کے وقت امیر المومنین علیہ السلام بستر جو ہے نا شہادت پہ ہیں، جب سورج نے طلوع کیا تو امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، ہم بھی ایسے شیعہ ہیں امیر المومنین کے، کیا کہے؟ سورج گواہ رہنا کہ جب بھی آپ نے طلوع کیا ہے علی کو بیدار دیکھا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ طلوع کرے اور علی سویا ہو۔ وہ علی اس وقت حالت استغفار میں ہوتے تھے، سحر کے وقت استغفار میں، آئیں علی کی شیعہ بن کے استغفار میں زندگی گزار۔ اور استغفار کے فائدے کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ گناہ بخش دی جائیں، دوسرا عذاب ٹل جائے گا، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں خدا تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جب توبہ کریں گے تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ کیسے بہترین ہے، خدا تعالیٰ آپ کے لیے پیکج دے رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ پیغمبر پاک خاتم الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں خود تو وہ معصوم ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے، گناہ کے بارے سوچتے نہیں ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ معاشرے میں جو گناہ ہوتا ہے، معاشرے کی وجہ، گناہ کی وجہ سے میرے دل پہ ایک غبار آتی ہے، اس غبار کی وجہ سے جو ہے نا خدا کی عبادت میں لطف نہیں آتا ہے، اسی لیے میں جہاں کہیں بیٹھتا ہوں تو 75 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ نبی کا کام یہ کہ جہاں بیٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے 75 دفعہ استغفار کرنے سے پہلے، اور ہم میں زندگی میں پتہ نہیں کبھی چھوڑو، یہ استغفار کسی اور کا کام ہے، بوڑھوں کا کام ہے، اور پھر استغفار کی برکتیں کیا ہے؟ دیکھو خداوند عالم فرماتے ہیں کہ آپ زمین پہ استغفار کرو گے، ایسے جوانی میں نا استغفار ایک دن کا کام نہیں ہے، طلب مغفرت صبح و شام لگے رہو، دن میں کم از کم جو ہے نا 100 مرتبہ 200 مرتبہ استغفار، اور خصوصاً وہ بھی سحر کے وقت، یہ شیوہ جو ہے نا انبیاء ہے، استغفار کرو تو پھر کیا ہوگی، برکتیں کیا ہے؟ خداوند عالم فرماتے ہیں آپ زمین میں کسی کونے میں استغفار کر رہے ہیں، پھر وہ استغفار کرنے والوں کے لیے استغفار کون کرتا ہے؟ سب سے مقرب ترین فرشتے خداوند عالم کے، جنہوں نے خداوند عالم کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، عرش الہی کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ صبح و شام یہ کہتے ہیں، سورہ غافر کی 7 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے خداوند عالم کے عرش کو اٹھائے بیٹھے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش الہی کی طواف کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، پروردگارا ہم نے آپ کی ذات پہ ایمان لائے اور ہمیں بھی بخش دے، فاغفر، یقولون الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا، وہ فرشتے عرش الہی کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا، پروردگارا بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں آپ کی درگاہ میں، اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو بخش دے، وہ دعا مانگتے ہیں۔ پھر دیکھو توبے کی اہمیت، آپ بیٹھ کے کسی کونے میں توبہ کر رہے ہو، عرش الہی کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں۔ یہ توبہ و مغفرت جو ہے نا موقع ہے، ہمیشہ نہیں ملتا ہے، اس کا ایک جو ہے نا موسم ہے، توبہ کرنے کا موسم، یہ ماہ رمضان، اور خداوند عالم نے رحمتوں کو، برکتوں کو جو ہے نا آمادہ کیا ہے۔ اور توبہ کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ خداوند عالم کا، کسی کو یہ نہیں کہا ہے، خداوند عالم نے ابراہیم جیسے ہستی کو کیا کہا؟ خلیل الرحمن، موسیٰ کو کلیم اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ، جملے ایسے ہی نہیں دیتے خداوند عالم، یہ القاب خداوند عالم بڑے اہتمام کے ساتھ دیتا ہے۔ صرف ایک ہی ہستی ہے جس کو کیا کہا؟ حبیب اللہ کہا پیغمبر پاک کو، یعنی خدا محبت کرتا ہے، حبیب اللہ ہے، یہ جو نا یہ لقب خاص ہے ہمارے پاک نبی کے ساتھ۔ اور خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ صرف نبی نہیں، نبی کی امتی میں سے بھی کوئی استغفار کرے تو حبیب اللہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین،
خدا نہیں کہتا ہے کہ میں توبہ قبول نہیں، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا حبیب بنتا ہے، میں اسے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ توبہ کی جو ہے نا دروازے سے آ ہی رہا ہے خدا کی طرف، ایک دفعہ بھی فرصت ہے۔ آپ کی توبہ کی وجہ سے کتنے لوگوں سے جو ہے نا بلائیں ٹل جائیں گے۔ آپ کے اپنا چھوڑو، آپ پورے معاشرے کے جو ہے نا گناہوں کو بخشوا سکتے ہو۔ ایک امت میں جو ہے نا، خود حدیث میں، حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اگر امت کے بوڑھے اور امت کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے نہ ہوتے تو امت پہ عذاب آتا۔ یہ بوڑھے جو استغفار کرتے ہیں، یہ عمر رسیدہ لوگ خدا کی درگاہ میں جو مغفرت کی توبہ کی جو ہے نا التماس و درخواست کرتے ہیں، اس کی وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی جوان امیر المومنین کے جو ہے نا سپاہی، امام زمان کے سپاہی، قم المقدس میں کل کی رات اگر وہ توبہ کرے تو شاید ہماری جو ہے نا پوری ملت سے عذاب جو ہے نا ٹلتا ہے۔ اب معمولی نہیں سمجھے، خداوند عالم کیا کہتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے لیے کتنی اہمیت سے بات کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کی اہمیت کو بیان کیا، خداوند عالم نے قرآن کی شکل میں سورہ نوح میں نازل کیا توبہ کی اہمیت۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، موسیٰ نے، نوح علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا بس استغفار کرو آپ لوگ۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، طلب مغفرت کرتے رہو، خدا سے مغفرت کی جو ہے نا درخواست کرتے رہو۔ کیوں؟ انہو کان غفارا، خدا گناہوں کو بخشنے والا نہیں، غفار ہے، بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ صرف گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، توبہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر آپ کے اوپر پے در پے رحمت خدا بارش ہوگی، باران رحمت آپ کے اوپر۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، آپ کے لیے خداوند عالم اولاد میں فراوانی دے گا، آپ کے لیے جو ہے نا باغات، آپ کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے نوازے گا، شرط یہ ہے کہ آپ استغفار کرتے رہیں۔ استغفار وہ بھی ایسی جوانی میں، یقین کرو کامیابی چاہتے ہو تو زندگی میں ایک عمل اٹھاؤ کہ میں ہر کام کرتا ہوں، اس میں غفلت ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا گناہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، پھر جو ہے نا فوراً آؤ طرف خود مغفرت کرو، استغفار آپ کی جو ہے نا زبان پہ ہو۔ آیت اللہ بہجت سے جو بھی جاتے تھے کہتے تھے جو ہے نا آپ بڑے عارف ہیں، آپ جو ہے نا دنیا میں ایک عجیب شخصیت ہیں جس سے جو ہے نا دنیا والوں کے لیے ایک سکون ہے، ہمارے لیے کوئی جو ہے نا وظیفہ بتائیں مشکلات سے بچنے کا۔ تو کہہ رہے تھے استغفار کریں، دل جو ہے نا غمزدہ ہے، اس غم کو دور کرنے کے، فریش رہنے کے لیے کیا کریں؟ استغفار پڑھیں۔ ہر جو ہے نا ان کی جو ہے نا کتابوں میں دیکھیں، جا کے دیکھیں، ہر بند کیا ہے اس کے لیے ایک ہی جو ہے نا نسخہ دے رہا ہے، استغفار۔ اور یہ صرف آیت اللہ بہجت نے کہاں سے لیا؟ اپنے مولا آقا امیر المومنین سے لیا۔ امیر المومنین بیٹھے تھے، ایک دفعہ دیکھا تو ایک شخص آیا، کہا کہ مولا میرے بچے نہیں ہیں، کیا کروں؟ نسخہ استغفار پڑھ۔ ایک شخص آیا، کہا کہ میرے جو ہے نا باغ جو ہے نا تباہ ہو رہا ہے، بارش نہیں ہے اس پہ، کہا سالی ہو گئی، کیا کروں؟ استغفار۔ ایک دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میرے جو ہے نا پریشانی ہے، میرے یہ پریشانی ہے، کہا استغفار۔ 4-5 بندے آئے، صاحب کو استغفار پڑھیں، استغفار کریں، کیونکہ علی سے جلنے والے بہت سارے تھے، اس زمانے میں صرف علی سے نہیں جلتے، اس زمانے میں تھے۔ سب نے آگے کہا علی کو کچھ آتا نہیں ہے، بس ہر ایک کو استغفار ہی کہتا ہے۔ کہا کہ بدبخت میں خود نہیں کہتا ہوں، یہ خدا کہتا ہے۔ خدا نے کیا کہتا ہے؟ یہی سورہ نوح میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ مولا نے کہا دیکھو خدا کہہ رہے گا توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ توبہ کرنے کے ساتھ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش ہوگی، کاٹ سالی ختم ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال ملے گی، وَأَوْلَادٍ، اور کیا ہے؟ اولاد آپ کو ملے گی۔ اولاد والا ہے تو اس کو بھی استغفار کہا، خدا نے کہا ہے۔ مال نہیں مل رہے اس کو بھی کہا استغفار، خدا نے کہا ہے۔ اور جس کی جو نا پریشانی ہے جو بھی ہے اس کو پریشانی کو دور کریں، استغفار۔ یہ نسخہ ہے آپ لوگوں کے پاس، یہ بہترین دروازہ ہے۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ عجبت لمن یقنط، مجھے تعجب ہے اس بندے کے اوپر جو مایوس ہے دنیا میں مایوسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھو مایوس کیا ہے، ساروں کے سر نیچے مایوس ہے۔ کیوں مایوس ہے؟ کوئی جو ہے نا جا کے جو ہے سگریٹ پیتا ہے فریش رہنے کے لیے، کوئی جو ہے نا دوائی کھاتا ہے، یہ سارے مایوسی کی علامت۔ ابھی مولا کہتے ہیں یہ مایوس ہے، اس میں مجھے تعجب ہے۔ اور علاج ہے، علاج کیا ہے؟ عجبت لمن یقنط ومعه الاستغفار، جب یہ خدا نے اس کے لیے استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے، استغفار جیسی جو نا بہترین دوا رکھا ہے، اس کے باوجود وہ تعجب ہے، استغفار نہیں کرتا ہے، مایوس ہوتے تو تعجب ہے کیا؟ اب جو ہے نا بہت سارے قصے ہیں، اگر توبہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، خدا کا حبیب بن جاتا ہے وہ شخص۔ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منازل الاخرہ میں لکھا، ایک واقعہ سناؤں آپ کو، زحمت تمام کروں تو وہاں کیا کہتے ہیں، دیکھا ایک جوان تھا، جوان دریا کے کنارے پہ جھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا،
اسی وقت دیکھا تو دریا میں ایک خاتون، کشتی جو ہے نا غرق ہو گئی ہے، کشتی کا ایک ٹکڑا تھا، اسی ٹکڑے کے اوپر، لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر لپٹ کے جو ہے نا ایک خاتون آ گئی دریا کے کنارے پہ۔ اس نے سمجھا آج تو بہترین موقع میرے لیے تماول کرنے کے لیے، گناہ پہ جانے کے لیے۔ جو جوان ہے لاؤبالی، اس کو کوئی کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ اب دیکھا ایک ہی خاتون بے سہارا وہاں پہ جو ہے نا دریا کے کنارے پہ آئی، گیا اس کے پاس، کہاں سے آئے ہو، کیا کام آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی ٹوٹ گئی، ہر ایک نے جان بچانے کی کوشش کی، کوئی تو جو ہے نا غرق ہوا، کوئی کچھ ہوا، میں نے کشتی کی اسی ایک جو ہے نا حصے کو پکڑ کے بیٹھی ہو اس نے، تاکہ مجھے ساحل تک پہنچا دیے، اسی لکڑی کو پکڑ کے اس کے سہارے سے میرا ساحل پہنچا۔ اب میرا کوئی نہیں بچا ہے، بھائی بھی میرا ساتھ تھا، جو تھا وہ سارے جو ہے غرق ہو گئے۔ اس نے کہا تو یہ تو بہترین موقع ہے گناہ کا، کوئی نہیں ہے جوان خاتون، وہ بھی دریا کے کنارے پہ، کوئی اس کا نہیں ہے، گناہ کے لیے اس کو دعوت کیا۔ تو اس نے کہا کہ بدبخت، آپ کو پتہ نہیں ہے میں غم میں ہوں، میرے جو ہے نا پورا گھر لٹا ہے، اور ادھر سے پھر گناہ دیکھ رہا ہے خدا۔ جب خدا کہنا تھا وہ ڈر گیا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، خدا کی یاد سے کبھی کبھار انسان کے دل ڈر جاتے ہیں، کچھ زمینیں فراہم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہے، پھر فوراً جو ہے نا گناہ کے لیے زمینیں فراہم تھا، توبہ کیا، خدایا غلط کیا ہے، میں نے غلطی کیا ہے، معاف کرو مجھے، اور اس خاتون کو جو ہے نا کہا اپنے منزل کی طرف جائیں، میں اپنے منزل کی طرف، وہیں سے نکل گیا، توبہ کیا، توبہ کر کے اپنے منزل کی طرف سفر کر رہا تھا۔ درمیان میں دیکھا تو ایک اس کے ساتھ ہم سفر ہوا، اب دونوں ساتھ جا رہے ہیں اپنے منزل کی طرف، گرمی بہت شدید گرمی ہے، شدید دھوپ ہے۔ اسی وقت اس شخص نے کہا کہ دیکھو میں پادری ہوں، اس وقت پیغمبر پاک کی جو ہے نا امت سے نہیں تھا، پہلی امت کی بات ہے، کہا میں جو ہے نا دعا مانگوں گا تو خدا قبول کرے گا، آپ آمین کہیں، کوئی سائے کا بندوبست ہو۔ دونوں نے بیٹھ کے خدا کی درگاہ میں کچھ جو ہے کیا ہے التجا کیے، التجا کے بعد پادری نے دعا مانگا، خدایا سفر بہت طولانی ہے، اور جو ہے نا شدت گرمی کی شدت ہے، ہمارے لیے کوئی صاحبان کس کی بندوبست کرے۔ دعا کیا، جوان نے آمین کیا، آمین کے بعد دیکھا تو بادل کا ایک سایہ آ گیا، ٹکڑا آگے ان کے سر کے اوپر سایہ کرتے ہوئے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، بھائی نے ساتھ ساتھ بادل کا یہ ٹکڑا بھی سایہ کرتے ہوئے گئے 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 ایک جگہ جا کے اب پادری خوشحال ہیں۔ آج کل جیسے زمانے کے مولانا کہتے ہیں میرے وجہ سے تبرکار ہے، میرے وجہ سے لوگ دیندار ہیں، سارے یہ ہیں، اپنے خوش فہمی میں لگا تھا، ہمارے طرف بہت سارے ہوتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، جاتے جاتے آگے جا کے خیال میں گم تھا کہ دیکھو کتنا اچھا بندہ ہوں میں، ایک دعا پہ جو ہے نا خدا نے میرے لیے بادل بھیجا ہے، اور بادل ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ایک جگہ تو رکا بھی نہیں ہے۔ اور اب جا کے وہاں سے پادری کسی دوسری طرف جا رہے ہیں، گناہگار جوان اس طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب جا رہا ہوں، میرا راستہ اس طرف ہے، خدا حافظ۔ پادری نے بڑے احترام سے فخر سے، اب تو سایہ میرے ساتھ آئے، خیال کر رہا تھا، خدا حافظ کر کے وہ اس طرف گیا، گناہگار جوان اس طرف گیا، دیکھا تو وہ بادل کا ٹکڑا گناہگار کے سر پہ سایہ کرتے اس طرف گیا، اس جوان کی طرف۔ یہ پادری حیران ہو گیا، میں تو خیال کر رہا تھا عمر خدا کی عبادت میں گزارا ہے، عمر تو وقف کیا ہے خدا کے دین کے لیے، یہ بادل میرے لیے آئے گا، اس خیال میں تھا، یہ آپ کے لیے خدا نے اہتمام کیا ہے، لو جلدی سے بتاؤ آپ نے کیا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، زندگی بھر گناہوں میں گزارا ہے، آج صرف توبہ کر کے آیا ہوں، خدا کی راہ میں ایک دفعہ عزم کیا ہے، توبہ کر کے آیا ہوں، تو خدا نے یہ اہتمام کیا ہے کہ پادری سے بڑھ کے میرا خیال رکھے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین، یقبل التوبہ نہیں کہہ رہا ہے، خدا صرف توبہ قبول کرتا نہیں کہتا ہے، توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ دل سے کریں، آئیں راہ خدا میں، ایک دفعہ آئیں جس طرح کیا ہے فضیل ابن یسار کی طرح، دیکھا تو چور تھا، ڈاکو تھا، دیوار پہ نکلے تھے، ایک وقت ملتا ہے عزیزان، ہمیشہ نہیں ملتا ہے، دیوار پہ گئے تھے، قاری قرآن تلاوت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے، سورہ حدید کی آیت پڑھ رہے تھے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، آیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ خدا کے یاد سے آپ کے دل خاشع ہو جائے؟ اس نے کہا بلا بلا، ہاں وہ وقت آیا ہے، دیوار سے واپس اترے، پھر کہا کہ یاد خدا سے دل خاشع، گلی گلی میں پکار رہا ہے، میں فضیل ابن یسار ڈاکو مشہور، جس کے مال لیا ہے آؤ مجھ سے لے لو، نہیں لیتے ہو تو مجھے معاف کرو، چلا آپ کو پتہ ہے، اب علم عرفان جب پڑھو گے، علم عرفان میں دوسرے صدی کا سب سے بڑا ڈاکو کا نام لیا تو کہتے ہیں علم عرفان کی کتاب میں فضیل ابن یسار، قرن دوم کا سب سے بڑا عارف کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فضیل ابن یسار۔ وہ ایک یاد خدا، ایک قرآن کی آدھی آیت سنا تھا، کہا کہ وقت آیا ہے دل جو ہے نا خدا کی طرف متوجہ کرنے کا،
ہمارے لیے وقت نہیں آیا ہے؟ شب قدر کی رات ہو، ماہ رمضان گزر رہا ہے، ماہ شب جمعہ ہو، حرم کریمہ اہل بیت ہو، اور ایسے جو ہے نا اچھے استاد کی درس ہو آپ کے لیے، تو پھر بھی آپ کا دل نہیں ڈول رہا ہے؟ ابھی موقع نہیں ہے استغفار کا؟ آئیں خدا بندہ عالم کی طرف جاتے ہیں، ایک دفعہ آئیں. اور ہم جانے کے لیے ہمارے پاس کیسے کیسے سہارے ہیں. جانے کے لیے ہم بے سہارا نہیں ہیں. ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کا دامن ہے، امیر المومنین کا دامن ہے. آج دیکھیں جب بھی کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ ساتھ ہوتے ہیں. جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت تک ان کو غم کا احساس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عزیز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، کوئی تو نا تسلی دیتا ہے، کچھ کرتا ہے. اس جنازے کو دفنانے تک ساتھ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے غم کا اتنا احساس نہیں ہوتا ہے. کب احساس ہوتا ہے؟ جب جنازے کو دفنانے کے بعد آتے ہیں واپس گھر میں، عزیز اقربا رشتہ دار سارے جب گھر میں جاتے ہیں، اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، اب اس عزیز جس کو دفنا کے آئے ہیں اس کی جگہ کی طرف دیکھتے ہیں. وہ خالی جگہ جب نظر آتی ہے نا انسان کو تو تکلیف ہوتا ہے. دیکھو میرا بابا وہاں رہتا تھا، میرا چچا وہاں رہتا تھا، آج رخصت ہوا، ہمیشہ ملا کہ ہم سے جدا ہوا. اب جب یہ حالت ہوتی ہے تو آج بھی دیکھیں آپ تصور کریں 21 رمضان کو حسنین علیہ السلام نے کس کو؟ امیر المومنین کو آئے دفنانے کے بعد واپس آئے گھر میں. اب دیکھیں روزانہ جو ہے نا سحر کے وقت حسنین علیہ السلام امیر المومنین کی مناجات کی آوازیں سنتے تھے، ہمیشہ سحر کے وقت امیر المومنین کی دعائیں سنتے تھے. آج جب سحر کا وقت ہو تو حسنین کی دل کی کیا حالت ہوگی، زینب کبریٰ کی دل کی کیا کیفیت ہوگی. اب کیسے وہ آواز سننا نہیں رہا ہے، کہاں سے وہ آواز آئے گی؟ اور مسجد کوفہ کے میناروں سے امیر المومنین کی مناجات کی آواز کہاں گئی؟ اب شاید زینب کبریٰ کو کتنا جو نا دکھ ہوگا. پھر بھی جیسا ہو کوفہ ہے سہارا دینے کے لیے. اگر یہ آواز نہیں آئی تو حسنین کی آواز ہے، حسن مجتبیٰ کی دعاؤں کی مناجات کی آواز آئے گی. لیکن کربلا میں آئے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب کوئی سہارا ہی نہیں رہا تو زینب کبریٰ نے بس ایک دفعہ یہی کہا مدینہ کی طرف رخ کر کے، یا رسول اللہ آپ دنیا سے گئے، میں نے تو علی مرتضیٰ ہونے کے ساتھ پہ امید کر کے بیٹھ گئی. علی مرتضیٰ گئے، میں حسن مجتبیٰ پہ جو ہے نا اعتماد کر کے بیٹھ گئی. حسن مجتبیٰ گئے تو میرے لیے سہارا حسین تھا. آج آپ کا حسین بھی کربلا کے لکو در صحرا میں شہید ہو، اب میرے لیے کون سہارا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الله